تو اس پارٹ میں ہم لوگ ایک ایک کر کے جتنے بھی اس میں ایکسرسائز دی ہوئی ہیں ان کو کرنے کی کوشش کریں گے. آپ لوگ بھی اس میں جو ہے ہیلپ کریے اور جو ہے اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں. تو یہاں شروع کیا گیا ہے 8ویں چیپٹر سے، جس میں جو ہے ہاذا ہا اولائی ذالکا اولائکا کو لیا گیا تھا. ٹھیک، ہاذا کا مطلب یہ، ہا اولائی یہ سب، ٹھیک، ذالکا وہ، اور اولائکا وہ سب. ٹھیک، تو ہاذا ہا اولائی ذالکا اولائکا، جو ہا سے چالو ہو رہا آپ کے سامنے ہے، اور جو کا سے ختم ہو رہا ہے وہ آپ سے دور ہے. ہاذا ہا اولائی سامنے ہے آپ کے، اور ذالکا اولائکا یہ دور ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں اس میں کیا ترجمہ بنتا ہے. فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. ٹھیک، فا دیکھیے کیا چیز ہو جائے گی، فا ہو جائے گی تو یا پس. چلیے اس کو تو لکھ لیتے ہیں، تو. ٹھیک، اردو میں تو ہو گیا، یا پس بھی کہتے ہیں، لہٰذا بھی کہتے ہیں، چنانچہ بھی، اور انگلش میں دین، دیر فور، دس. اولائکا، ٹھیک، اولائکا کا پہ ختم ہو رہا ہے، لمبی اسپیلنگ ہے، یعنی وہ سب. کا پہ ختم ہوا دور ہو گیا، اور لمبی اسپیلنگ ہے ذالکا سے، تو یعنی بہت سارے ہیں، وہ سب ہو جائے گا. ٹھیک، وہ سب. مع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین. بتائیے، مع کا مطلب ساتھ. ٹھیک، تو ساتھ یعنی کہ ود ہو گیا. ٹھیک، اور المؤمنین، اب بتائیں یہ ایک مومن ہے یا کئی سارے مومن ہیں؟ پلورل ہے، کئی سارے، کیونکہ اونا اینا کا رول آ رہا ہے. مؤمنون، مؤمنین، تو مومنو ہم لوگ لکھیں گے، مومنو. اولائکا فاولائکا مع المؤمنین، پس وہ لوگ ہیں جو مومنوں کے ساتھ ہیں. تو یہاں پر آپ قرآن میں دیکھیں، اب اگر آپ قرآن کی بات کریں گے تو یہاں پر ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مومنوں کے ساتھ ہیں. فاولائکا مع المؤمنون. اگر صرف عربی دیکھیں، پس وہ لوگ ہیں جو مومنوں کے ساتھ ہیں. ٹھیک، تو وہ لوگ ہیں جو مومنوں کے ساتھ ہیں. یہ ہو گیا. آئیے آگے دیکھتے ہیں. ہا اولائی، تو ہا میں پہلے ہا آیا، یعنی کہ چیز آپ کے سامنے رکھیے، فرنٹ میں رکھی ہے سامان. ٹھیک، ہاذا ہا اولائی، تو ہا اولائی دیز یہ سب. ٹھیک، یہ سب لکھتے ہیں اس کو، پھر بعد میں کریکٹ کریں گے. یہ سب یعنی دیز کہہ لیں. لَضَالُّونَ. ٹھیک، اب یہ ضالون کہاں سنا ہے آپ نے؟ سوچئے، ضالون ہم لوگ کہاں پڑھتے ہیں؟ ضالین بھی پڑھتے ہیں کہیں ہم لوگ. ضالون، ضالین، کہیں ضالین آپ کو سنا لگ رہا ہے؟ ولد ضالین. ٹھیک، تو اون ان کا قاعدہ پتا ہے ہم کو. ضالون ضالین ایک ہی چیز ہے، کئی سارے ظالم، بہت سارے ظالم. لا جو ہے یہ کیا کر رہا ہے یہاں پر؟ یہ جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں شیورٹی والا، یعنی بلا شبہ، ضرور، بلا شبہ، یا کہہ لیں کہ ضرور. یہ جو ہے زور پیدا کر رہا ہے. جیسے ان الانسان لفی، لفی کیوں کیا گیا؟ لام فی کا مطلب بھی میں تھا، لفی کا مطلب ہے ہی، فی کا مطلب ہے، اس میں ہے. ٹھیک، اور لفی خرابی میں ہے ہی، خرابی میں ہے. تو لام زبر لا، انکا لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں ہی. ٹھیک، تو یہ زور پیدا کرنے کے لیے لام زبر لا کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک، تو یہ یاد رکھیے. آپ 2-4 اگزامپل ہو گیا، ان الانسان لفی خسر، اور سورہ یاسین میں انکا لمن المرسلین. اگر اسی لام کو آپ کھینچ دیں گے تو پورا معاملہ نگیٹو ہو جائے گا، اس لیے تجوید کا جاننا بہت ضروری ہے. تو لام زبر لا آیا لفی، تو فی کا مطلب تھا میں. ٹھیک، اور یہ لام اس نے کیا کیا کہ اس نے اس کے اوپر زور لگایا. ٹھیک، یعنی اس کو اور اسٹرانگ کیا اس اسٹیٹمنٹ کو کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہی ہے. تو یہ میں ہی کا جو آیا ایموشن وہ پیدا ہوا لام سے اور انا سے بھی. اگر اس کو کوئی غلطی سے کہہ دے لا فی، تو لا اب یہ جو اس بات کی تصدیق کر رہا تھا، زور لگا رہا تھا، اب یہ کنورٹ ہو جائے گا کس میں؟ نہیں میں. ٹھیک، ان الانسان لا فی خسر، بے شک انسان خسارے میں نہیں ہے. ٹھیک، تو بات جو آپ کہنا چاہ رہے تھے، جو قرآن کہنا چاہ رہا تھا، وہ لام زبر لا کرنے سے پوری بات ہی غلط ہو گئی. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. آپ کہنا تھا سورہ یاسین میں کہ انکا لمن المرسلین، لمنل ہے. ٹھیک، لام زبر لا اور من کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
फ्रॉम से, ठीक। तो इन्नका बेशक आप, लमिन फ्रॉम मुरसलीन रसूलों में से हैं, ठीक है, रसूलों में से, मुरसलीन यानी रसूलों में से, बेशक आप रसूलों में ही से हैं, में से ही हैं। तो लमिनल मुरसलीन इस पर जोर दे रहा था। अगर गलती से कोई खींच दे इसको कि हम और लंबी आवाज़ में पढ़े कि इन्नका ला मिनल मुरसलीन, तो पूरी बात गलत हो जाएगी कि बेशक आप रसूलों में से नहीं हैं, तो ईमान ही पूरा चला जाएगा। तो यहाँ पर याद रखें तजवीद का जानना बहुत ज़रूरी है। कहाँ लमिनल है, कहीं ला मिनल है, कहाँ किस तरह से आवाज़ खींचनी है, साउंड, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो बहरहाल यहाँ पे है लजालून, ठीक। अब यहाँ पर कोई कह दे ला जालून, तो कहना यहाँ चाहा जा रहा था कि यही लोग जालिम हैं, बेशक, यहाँ आ गया बेशक, बिला शुबा यही लोग जालिम हैं, ठीक है, बिला शुबा यही सब जालिम हैं, यही लोग जालून गुमराह हैं, ठीक। जालिम में तो मीम भी होता है और तोजो वाला होता है, ठीक, जालमा, ये जालून जालिम, इसका रूट लेटर है ज़्वाद लाम लाम जल्ला, तो जल्ला से बन गया जालून जालीन, तो बेशक यही लोग गुमराह हैं। अगर इसको हम लोग ला पढ़ देंगे, हा उलाई ला जालून, तो बन जाएगा कि ये लोग गुमराह नहीं हैं, ठीक, तो बात गलत हो जाएगी। तो बहरहाल यहाँ पर लाम ज़बर ला नहीं था, तो तर्जुमा बनेगा कि यही लोग गुमराह हैं, बिला शुबा यही लोग गुमराह हैं। आइए आगे चलते हैं। हादा मिन इंदिल्लाह, बहुत ही आसान है। हाजा मिन फजल रब्बी भी हम लोग पढ़ते हैं। तो हाजा का मतलब क्या हो गया, हा से चालू हो रहा है, स्पेलिंग छोटी है, तो क्या हो जाएगा, दिस, सामने वाली चीज़ होगी, ठीक, दिस यानी कि ये। मिन क्या है, से हो गया, से हो गया या फ्रॉम हो गया, ठीक। और इंदा मतलब क्या होता है, पास, ठीक, इंदल्लाही यानी कि पास, ठीक, इंदल्लाही अल्लाह के पास, बीच में के आएगा, ठीक, अल्लाह के पास। तो हाजा मिन इंदल्लाह, मिन इंदल्लाह अल्लाह के पास, हाजा का मतलब ये, अब हम लोग इसकी सेटिंग करेंगे उर्दू के हिसाब से कि ये अल्लाह की तरफ से है, ये अल्लाह के पास से है। अब देखिए यहाँ पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, समझने की बात है तर्जुमे के लिए, कि हम लोग अब इसको मान लें कि हमको उर्दू नहीं आती है अच्छी, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ये है अल्लाह के पास से, और है फ्री में आ जाता है, याद रखिए, ये अल्लाह के पास से है। ये सेंटेंस कोई बहुत अच्छा नहीं है उर्दू में, इसको बड़ा जो है अच्छा सेंटेंस नहीं, मतलब सुनने में अच्छा नहीं लगता, ये अल्लाह के पास से है। आप कहेंगे कि ये अल्लाह ही की तरफ से है, ठीक, ये अल्लाह ही की तरफ से है। तो ये क्या कहलाता है, यहाँ पे इस बात को समझ ले, इसमें इसको कहते हैं हम लोग उर्दू के मुहावरे के हिसाब से तर्जुमा करना, कि जिस लैंग्वेज में उर्दू समझने वाला इसको ज़्यादा अच्छा मानता है, इसको कहता है कि आपने सही उर्दू नहीं बोली। तो उर्दू के हिसाब से जिस लैंग्वेज में आप तर्जुमा कर रहे हैं उसके तरीकों को, उसके तरीके का ख्याल करते हुए उसको लिखना। तो इसलिए अक्सर वर्ड टू वर्ड आप मैच नहीं करा पाएंगे, और ये काम भी काफ़ी बाद में जो है इंडिया में हुआ, जब उर्दू में ट्रांसलेशन किया गया मुहावरे के हिसाब से, कि उर्दू बोलने वाला किस उर्दू को अच्छी उर्दू समझता है, उस हिसाब से फिर कुरान का तर्जुमा बहुत बाद में हुआ। नहीं तो शुरू में तो हो ही नहीं रहा था, और फिर हुआ तो फिर बिल्कुल लफ्ज़न हुआ, जो समझना मुश्किल पड़ रहा था। चलिए आगे आते हैं। ज़ालिकल किताब, ठीक, तो अब ज़ालिका क्या है, सोचिए, हाजा हा उलाई, दोनों हा वाला नहीं है, ज़ालिका उलाइका, तो ज़ालिका छोटा है या उलाइका छोटा है, उलाइका, उलाइका लंबा है और ज़ालिका छोटा है, तो एक समान के लिए हो गया और उलाइका कई के लिए, और का है तो दूर हो गया, तो ये क्या बनेगा, दैट, वो, ठीक। और अल किताब यानी कि किताब, द बुक हो जाएगा या किताब कहेंगे, ठीक, किताब, तो वो किताब, ठीक, वो किताब होगा इसका तर्जुमा। कुरान के अंदर अगर आप कुरान की आयत इसको माने, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ठीक, तो कुरान के अंदर तफसीर में आता है कि कुरान में कई जगहों पर ज़ालिका का इस्तेमाल ये के लिए भी हुआ है, दिस के लिए भी हुआ है। इसमें 2-4 पेज लिखे हैं तफसीर में इस ज़ालिका के लिए। तो ज़ालिका वर्ब के अरबी ग्रामर के हिसाब से तो इसका खड़ा खड़ा मतलब होता है वो, यानी इशारा बाईद, दूर की तरफ जब हम लोग पॉइंट करते हैं कि वो घर, तो दूर की तरफ हम लोग इशारा करते हैं, इसको कहते हैं इशारा बाईद, बाईद मतलब दूर। लेकिन जब
قرآن کی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو دیکھنے میں آتا ہے کہ کئی جگہ پر پاس والی چیز جو سامنے ہے اس کے لیے بھی ذالکہ کا استعمال ہوا ہے. تو اس فارمولے کے حساب سے ذالک الکتاب یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ایک لاجک تو یہ کہتا ہے. دوسرا لاجک یہ کہتا ہے جو مفسرین کرام نے جو ہے جو لکھا ہے قرآن کے اسکالرس نے، کہ اگر کوئی چیز ہو، کوئی نسخہ ہو، کوئی بڑی مانی ہوئی چیز ہے، جیسے کوئی ڈاکٹر کہے کئی ساری دوائی دینے کے بعد کہ اور علاج مریض ٹھیک نہ ہو تو کہے کہ اب میں وہ دوائی دیتا ہوں جو بڑی زبردست ہے، تو یہاں پر وہ کا لفظ کا استعمال اردو میں کیا جاتا ہے. یہ وہ چیز ہے، ٹھیک. تو وہ یعنی کہ اس کے اوپر ایمفیسس ہم لوگ دیتے ہیں اردو کے اندر کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں. تو ایک گروپ یہ کہتا ہے کہ اس کو ہم لوگ کہیں گے یہ وہ کتاب ہے، ذالک الکتاب، وہ کتاب ہے تمہارے پاس، تمہیں جو دیا گیا ہے یہ وہ علم ہے جو جس کا فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے. تو اس طرح سے اگر آپ کو سینٹنس کہنا ہو تو وہ کر کے ایمفیسس لگائیں گے. اور سمپل بات ہے یہ کتاب ہے تو بھائی کتاب تو ہے ہی، تو اس میں کوئی مزہ نہیں آیا. تو اس لیے قرآن کی آیتیں جو ہے انسان جو گرامر سمجھتا ہے اس کو لاجواب کرنے کے لیے کافی ہے کہ کہاں سے ایسی سے ایسی چیز سوچی جا رہی ہے. تو ذالک الکتاب وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اب یہاں پر وہ کتاب، ایک اور چیز اس میں آتا ہے کہ قرآن جو ہے کہاں سے آیا، قرآن اللہ پاک کی طرف سے آیا. اللہ تعالیٰ نے ایک اور کتاب جو ہے جو رکھی اپنے پاس، لوح محفوظ، یہ اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ وہ اب چونکہ وہ لوح محفوظ تو دنیا پہ نہیں ہے، لوح محفوظ بہت دور ہے، تو یہ ہو گیا دور کا اشارہ. تو بہت سارے اس کے ایکسپلینیشن ہیں. اگر آپ قرآن کی آیت اس کو کہیں گے ذالک الکتاب تو آپ اس کا ترجمہ دو تین جو مفسرین نے اسکالرس نے کہے وہ کر سکتے ہیں. اگر صرف عربی کا ایک جملہ لکھا ہے ذالک الکتاب تو آپ سمپل کہیں گے کہ ذالکہ کا مطلب وہ اور کتاب کا مطلب کتاب، دیٹ بک، وہ کتاب. ٹھیک. اس کو جو سیکنڈ لیول والے ہم لوگ کے اسٹوڈنٹ ہیں جو سیکنڈ لیول میں بھی پڑھ رہے ہیں وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ مرکب اشاری یعنی ڈائریکشن والا جوڑا ہے، دو اسم ہے اور یہ ڈائریکشن دے رہا ہے. ذالک الکتاب وہ کتاب، دیٹ بک. اس کے اندر ہے نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، اس کے اندر نہیں ہے. اگر ہم لوگ لکھتے ذالکہ کتابن، ال ہٹا دیتے تب ہو جائے گا کہ وہ کتاب ہے. اگر ہم لوگ لکھیں گے ذالک الکتاب یعنی وہ کتاب، اب ہے نہیں آئے گا. تو بہرحال اگلے پر آتے ہیں. اب ہمارا ورب شروع ہو رہا ہے اور میرے خیال سے 4-5 اگزامپل ہی ہم لوگ لے پائیں گے. چلیے ورب کی طرف آتے ہیں. الذی جعل لکم، قرآن میں یہ فریزز، یہ مرکبات، یہ کمبینیشن آف ورڈز بار بار آتے ہیں، اس کو اچھی طرح سے دیکھا جائے. الذی جعل لکم 3 لفظ ہیں. الذی کے لیے سورہ فاتحہ میں دیکھیے صراط الذین، صراط مطلب کیا ہوتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. تو صراط کیا تھا؟ راستہ تھا. الذین ان کا، ٹھیک، راستہ ان لوگوں کا، انعمت آپ نے انعام کیا، علیہم ان پر، تو ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام کیا. تو الذی کیا ہے؟ ان لوگ، وہ سب جو. تو الذین جو ہے مینلی جو ہے جو اس کے اندر پایا جائے گا، اور جب الذین ہوگا تو وہ سب جو ہو جائے گا. الذی تو وہ جو ہو جائے گا، ٹھیک، وہ جو یا وہ جس نے، ٹھیک، وہ جس نے. تو یہ کیا کرتا ہے کہ جو یا جس نے کا معنی لے کر آتا ہے، وہ جس نے، وہ جو. اب جب یہ الذین ہو جائے گا تو پلورل بن جائے گا، وہ سب جو، وہ سب جو، وہ سب جو، یا کہہ لیں ان لوگوں کا، ان لوگ، اس طرح سے جو ہے پلورل بن جائے گا. یہاں پہ سنگل ہے الذی، وہ جو. جعلہ کیا چیز ہے؟ یاد کریے، پہلا اسم تھا ہم لوگوں کا فعلا، اس نے کیا، ٹھیک. دوسرا کیا تھا؟ جعلہ، ٹھیک. تو جعلہ اس نے بنایا، ٹھیک. دعاؤں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ ہم کو جو ہے نماز پڑھنے قائم کرنے والا بنا دیجیے ہم کو. تو جعلہ جو فعل ہے اس کے بارے میں جان لیں کہ ایک چیز تھی آپ کے پاس اور آپ نے اس کے اوپر ورک آؤٹ کیا اور اس کو دوسری چیز میں کنورٹ کر دیا، شیپ سائز اس کا کچھ چینج کر دیا. یہ جو عمل ہے، یہ جو کام ہے، یہ جعلہ کہلاتا ہے، ٹھیک. یہ کام ایک را مٹیریل سے ایک فارم سے دوسری فارم میں کنورٹ کر دینا جعلہ ہے. تو اسی لیے دعاؤں میں جو ہے اکثر جعلہ کا استعمال ہے کہ ہم تو ایگزسٹ کر ہی رہے ہیں، ہم کو ایسا بنا دیجیے، ٹھیک. تو ایک فارم سے دوسری فارم میں کنورٹ کرنا کا نام جعلہ ہے. دوسری چیز کی کوئی چیز تھی ہی نہیں، کوئی را مٹیریل نہیں تھا، اچانک سے وہ پورا کا پورا مٹیریل ایگزسٹنس میں آ گیا، اس میں کوئی را مٹیریل نہیں تھا. یہ کیا ہے؟ یہ خلقہ ہے، پیدا کر دیا.
کریٹ کر دیا، اس کا کوئی را مٹیریل نہیں ہے۔ خلقہ کا کام صرف اللہ کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ جعلہ کا کام کیا جا سکتا ہے، ایک پارٹ سے دوسرے پارٹ میں بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک۔ تو خلقہ جو ہے وہ بغیر کسی نمونے، بغیر کسی را مٹیریل کی چیز بن جاتی ہے خلقہ۔ اور جعلہ کہ اس نے ہم کو یہ بنایا، یعنی ہم تھے اور ہم کو ایک برے آدمی سے اچھا آدمی بنایا۔ میں اگر برا ہوں تو مجھے مقیم الصلاتی بنا دے، نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ تو بہرحال جعلہ کا استعمال اجعل کر کے یا جعل کر کے آپ کو دعا میں بہت ملے گا۔ تو الذی وہ جس نے، جعلہ پہلا ہے ورب، یہاں پہ دیکھ لیجیے جعلہ جب تینوں لیٹر پر زبر آ جائے یا بیسک فارم میں آ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ اس نے، ٹھیک، جعلہ اس نے، جعلہ اس نے بنایا۔ اگلا کیا ہو گیا؟ جعلو، ٹھیک، ان سب نے بنایا۔ اب اس کے بعد پھر آگے سائیکل چلتی جائے گی کہ جعل 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 کر کے چلے گا، جعلتا، جعلتم، جعلتو، جعلنا۔ تو جعلہ اس نے بنایا، ٹھیک، الذی جعلہ، تو یہ اس نے بنایا، ہم لوگ کر دیں گے اس کو کہ اس نے بنایا، اس نے بنایا، ٹھیک، جعلہ اس نے بنایا۔ لکم، لکم کیا چیز ہے بتائیے؟ دیکھیے لام زبر لا، ابھی بات ہوئی تھی، تو لام زبر لا کے بعد اگر یہ اٹیچ پروناؤن آئے، ہو، ہم، کا، کم، ای، نا اور ہا، تو یہ لیے کا معنی اس کو لیں گے، پھر جو ہے بلا شبہ تاکید اور یہ سب نہیں لیں گے۔ لکم، تم سب کے لیے، ٹھیک، تو اس کا مطلب ہو جائے گا لکم، جیسے السلام علیکم، ٹھیک، تو وہی چیز ہے لکم، تم سب کے لیے۔ کم کا مطلب آ جائے گا تم سب، تم سب کے لیے، ٹھیک۔ اب یہ آپ کے پاس رف ترجمہ تیار ہوگا۔ اب اس کو آپ کو اردو کی نالج کے حساب سے سیٹنگ کرنی ہے آپ کو، کیونکہ آپ اس کو اردو میں یا ہندی میں لے جانا چاہتے ہیں، تو یہ ہماری پرابلم ہے۔ لفظ بائی لفظ ترجمہ ہو گیا، وہ جو اس نے بنایا تم سب کے لیے۔ اب اس کو آپ پالش کر لیجئے جیسے کرنا چاہتے ہیں۔ وہ جس نے بنایا، اب جس نے، اس نے، تو اس نے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جس نے بنایا تم سب کے لیے یا تمہارے لیے، وہی ہے جس نے بنایا تمہارے لیے۔ اب میں یہاں پر ایک ایڈیشن کر رہا ہوں، وہ کیا ہے دیکھیے، سمپل ترجمہ ہے وہ جس نے بنایا تمہارے لیے، تو اس کو ہم لوگ کیسے لکھیں گے؟ وہ جس نے بنایا تم سب کے لیے، تم سب کے لیے۔ یہ ایک سمپل ترجمہ تھا جو ہم لوگ قرآن میں یا کہیں اور پڑھیں تو یہ نکلے گا یا سمجھیں گے، لیکن اس میں ایک اور چیز چھپی ہوئی ہے، وہ آپ سمجھیں گے، ٹھیک۔ کیسے سمجھیں گے؟ آپ نے ایک اسنے کو کاٹا ہے، ٹھیک، ایک اسنے کو آپ نے کٹ کیا ہے، تو یہ کٹ کر دیا تو پھر تو معنی گڑبڑ ہو جائے گا، اس کا حق کیسے ادا ہوگا؟ دو بار بنانے والے کا ذکر ہے، ایک بار وہ الذی کے اندر ہے، پھر بنانے والا اس کی فارم سے، یعنی اس نے بنایا، دو بار جو جس نے بھی بنایا ہے، اگر قرآن کے حساب سے لیں، اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے اس میں دو بار آیا، الذی وہ جو، جعلہ اس نے بنایا، وہ جو میں اللہ کا ذکر آیا، اور اس نے بنایا میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا۔ تو اب یہ نارمل عربی کا سینٹنس نہیں ہے، اگر نارمل عربی کا سینٹنس ہوتا تو جو ہے یہ معاملہ دوسرا ہوتا۔ تو یہ اب اس میں وہ کے اوپر ہم کو زور لگانا پڑے گا، تو ہم کہیں گے وہی ہے، وہی ہے۔ اب یہ اردو میں ایکویلنٹ ہوا اس زور کے جو عربی میں تھا اوریجنلی، الذی جعل لکم، وہی تو ہے جس نے بنایا تم سب کے لیے، یعنی اور کس نے بنایا؟ تو الذی جعل لکم، وہی تو ہے جس نے بنایا تم سب کے لیے۔ تو اس طرح سے، اور قرآن میں اور ملے گا الذی خلق لکم، وہی تو ہے جس نے کریٹ کیا، جس نے پیدا کیا تم سب کے لیے۔ تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ٹکڑا تھا جو ہو چکا۔ میرے خیال سے ایک ایگزامپل اور ہم لوگ لیں گے یا دو لے سکتے ہیں، اور پھر ہم لوگ کلاس کو اینڈ کریں گے۔ تو چلیے، فجعلنا لہو، ٹھیک۔ اب یہاں پر فجعلنا لہو، فا کیا چیز ہے بتائیے؟ فا کو اگر ہم لوگ الگ کر دیں تو کیا چیز ہے فا؟ پس، لہذا، چنانچہ، فا الگ ہو گیا۔ جعلنا کہاں آتا ہے؟ فا کو لکھ دیا جائے تو، اب اس کو اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اس جعلنا میں آپ دیکھیے نا کامن ہے، نا کو ہٹا دیجئے، بچا جعل، تو جعلنا لکھیے،
जअलना, ठीक। अब जअलना को देख के आपको देखिए जअल दिख रहा है, जअलना, जअलता, जअलतुम, तो ये असल में क्या है, ये जअला है। 3 लेटर आपको यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, जअला, जो अभी पहले आया है। जअला, जालू, जालता, जालतुम, जालतू, जालना, ठीक। जालना का माने क्या बनेगा, हम सब ने बनाया, ठीक। फजअलना, हम सब ने बनाया, जानना हो गया हम सब ने बनाया। लहू, वहाँ था लकुम, यहाँ क्या है, लहू, तो लहू उसके लिए, लहुम उन सब के लिए, लका तेरे लिए, लकुम तुम सब के लिए, ली मेरे लिए, और लना हमारे लिए। तो यहाँ है लहू, लहू यानी कि हु, उसके लिए, उसके लिए। ये भी, ये जितने एग्जाम्पल दिए गए हैं आपकी किताब में, ये ऐसे रैंडमली नहीं उठाए गए, इनके पीछे बहुत रिसर्च की गई है, और वो टुकड़े उठाए गए जो कुरान में बार बार आपके सामने आते हैं। फजअलना लहू नकाल लिमा, और इस तरह से जो है कि हमने उसको उसके लिए निशानी बना दिया, और या हमने उसको उसके लिए ये चीज़ बना दी, उसमें उसके लिए रिज्क बना दिया। तो इस तरह से ये बार बार आने वाली चीज़ें हैं। फजअलना, तो तर्जुमा इसका बनेगा, आप तीनों को जोड़िए, तो पस हम सब ने बनाया उसके लिए, तो बन जाएगा कि लिहाजा, देयरफॉर, लिहाजा हमने बनाया उसके लिए। जब आप नॉर्मल पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं जानना, तो हम सब कर सकते हैं, आपको पता नहीं कितने लोग हैं, हम सब ने। जब आप कुरान पढ़ेंगे और इस तरह की आयतें आए, तो ये जालना का जो है इशारा, जो है ना का इशारा अल्लाह ताला की तरफ, तो वहाँ पर सब का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अल्लाह तो एक है, तो हम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब करने से जो है वो बात सही नहीं बनेगी, ठीक। तो पस हमने बनाया उनके लिए, उसके लिए, पस हमने बनाया उसके लिए, ये हो जाएगा। 1 मिनट बचा है, एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, लास्ट एग्जाम्पल छोटा ही है। फतहा पर आ गए, जाला ख़त्म हो गया, ठीक। अब आ गए फतहा। फतहा क्या चीज़ है, सूरे फातिहा खोलने वाली, फतहा मतलब खोलना, ठीक। तो फतहा ली, फतहा तीनों लेटर ज़बर पर बेसिक फॉर्म में आ गए, ठीक। फतहा यानी कि उसने खोला, उन सब ने खोला को क्या कहेंगे, फतहा फतहू, ठीक। ये हा पेश हू हो जाएगा, फतहा, और एक अलिफ आ जाएगा फ्री में, फतहा फतहू। फिर उसके बाद फतहता, फिर उसके बाद फतह तुम सब ने खोला, फतह तू फालतू, मैंने खोला, फतह ना, हम सब ने खोला या हमने खोला। तो फतहा फतहू फतहता फतह फतहतू फतहना, ये याद रखना है। तो फतहा है यहाँ पर बेसिक, तो यानी उसने खोला, फतहा उसने खोला, फतहू उन सब ने खोला, तो ये बन गया उसने खोला, ठीक। फतहा उसने खोला, ली क्या चीज़ है, ये वही है, लहू लहुम लका लकुम ली लना लहा, ठीक। तो लहू उसके लिए और ली मेरे लिए, ठीक, मेरे लिए, मेरे लिए। तो अब बन गया फतहा ली, उसने खोला मेरे लिए। अब हम लोग इसको उर्दू के हिसाब से रखेंगे, उसने मेरे लिए खोला, ठीक, उसने मेरे लिए खोला। अब आप कहना चाहते हैं दरवाज़ा, दरवाजे को क्या कहते हैं अरबी में, बाब, ठीक। बाब एक दरवाज़ा, अबवाब कई सारे दरवाजे, तो अल बाब भी कह सकते हैं या बाब कह लें, ठीक। तो फतहा ली बाब, ठीक, फतहा ली बाबन होगा या बाब करके छोड़ दें, फतहा ली बाब की उसने मेरे लिए दरवाज़ा खोला, या उसने मेरे लिए घर खोला, फतहा ली बैतन, उसने मेरे लिए घर को खोला। तो इस तरह से जो है ये कुछ एग्जाम्पल हो गए हम लोग के। अब हम लोग इंशाल्लाह जो है अगली क्लास में फिर मिलेंगे।